السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ تمام سامعین و ناظرین کا قاسمی جی کے پر استقبال ہے۔ سامعین، عمر گوتم اور مفتی جہانگیر قاسمی کی گرفتاری ملت اسلامیہ ہند کے لیے فیصلہ کن موڑ یا مزاحمت یا غلامی۔ سامعین، سب سے پہلے تو آپ عظیم عمر گوتم کے لیے ماتمی انداز اختیار کرنا چھوڑ دیجئے۔ عمر گوتم انبیائی مشن کا عظیم سپاہی ہے۔ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت کم نصیبوں کے مقدر میں آتا ہے۔ یہ اسلام کی دعوت لے کر چلنے والوں کے لیے انبیائی تحفہ ہے۔ وہ نہتے اور بے سر و سامان پراگندہ حال دعات اسلام جن سے مسلح لشکر خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور وہ انہی میں اپنی شان ایمانی کے نظارے کراتے ہیں۔ سامعین، عمر گوتم کی بات آگے بڑھانے سے پہلے ذرا 2 منٹ کے لیے ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب کو یاد کر لیجئے۔ ڈاکٹر خان کو یاد کرنے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج سے تقریباً سال بھر پہلے ان کے خلاف بھی ویسا ہی سرکاری ٹرائل چلا تھا جیسا کہ آج ڈاکٹر عمر گوتم اور مفتی جہانگیر قاسمی کے خلاف ٹرائل جاری ہے۔ لیکن سامعین، آج جبکہ یوگی آدتیہ ناتھ کا متعفن منووادی سامراج داعیان اسلام پر حملے کر رہا ہے، تب ڈاکٹر ظفر الاسلام خان بے باکی سے ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ اس سے شاید موجودہ مسلم ذمہ داران کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے، شاید اب تو وہ اپنی باری کا انتظار کرنا چھوڑ دے۔ عمر گوتم اور مفتی جہانگیر کو جس طرح گرفتار کر کے ان کے خلاف میڈیا ٹرائل چلایا جا رہا ہے اور انہیں ملک سے غداری کا مجرم بتایا جا رہا ہے، وہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ برہمن ہندوتوا کے آئندہ فسطائی اقدامات کا کھلا ہوا اعلانیہ ہے۔ یہ معاملہ اس لیے بھی ترجیحی توجہ کا طالب ہے کہ اس کے ذریعے اسلام کے بنیادی فریضے عمل دعوت کو مجروح اور مسدود کرنے کی کوشش ہے۔ اگر آپ دعوت اسلامی کے واقعی علمبردار ہے تو اس وقت آپ کو اپنے داعی ساتھیوں کے لیے ان کی حفاظت اور حریت کے لیے مزاحمت کے میدان میں آنا چاہیے۔ عمر گوتم نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، بلکہ جو فرد جرم عمر گوتم کے خلاف داخل کی گئی ہے وہ از خود ہندو سماج کے لیے جگ ہسائی کا سبب ہے۔ یوگی کا الزام ہے کہ عمر گوتم نے ڈرا دھمکا اور لالچ دے کر 1000 ہندوؤں کو مسلمان بنا لیا۔ اس الزام میں ادنا سی معقولیت بھی نہیں ہے، کیونکہ لو جہاد اور گھر واپسی جیسی مہمات مسلمانوں کے خلاف RSS نے شروع کی تاکہ مسلمانوں کو جبراً ہندو بنایا جائے۔ البتہ عمر گوتم اور مسلم دعات کا کام دینی حقائق کی اشاعت کا ہے اور ان کے ذریعے جو بھی بخوشی اسلام لائے ہیں وہ بھی آئین ہند کی دفعہ 25 کے تحت خود مختار ہی ہیں۔ جو لوگ دعوت اسلامی کے کاز کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوں، ان پر جب ظالم حملہ آور ہو جائے تو تمام مسلمانوں کو بیک آواز ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جانا چاہیے۔ جو ملت اپنے دعات کے ساتھ نہیں ہوگی، جو ملت اپنے جابازوں کے ساتھ بھی نہیں ہوگی، ظاہر ہے کہ وہ بھی ظالموں کی طرف شمار کی جائے گی اور نحوست اسے گھیر لے گی۔ یاد رکھیں کہ آج اگر آپ عمر گوتم اور مفتی جہانگیر قاسمی کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے ہیں تو آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ عمر گوتم کے ساتھ ہونے کا مطلب ہے انبیائی مشن کے ساتھ ہونا، اور انبیائی مشن کے ساتھ کون نہیں ہوتا ہے؟ لا غالب الا اللہ۔ جی ہاں سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ ڈاکٹر عمر گوتم اور مفتی جہانگیر قاسمی کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ پاک ان کی رہائی کے راہیں آسان فرما دے اور ظالموں کو تباہ و برباد کر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔